الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس دنیا میں اپنی ولایت اور دوستی حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو غلام ہے، عبد ہے. پھر دنیا میں محنت کرتا ہے، اللہ کو پاتا ہے تو ولی بن کے واپس جاتا ہے، تاج ولایت اپنے سر پر رکھتا ہے. آیا تھا تو غلام تھا، گیا ہے تو ولی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ولایت انسان کے لیے استعمال کیا ہے، رشتوں کے لیے استعمال نہیں کیا. ان کو کہا عباد مکرمون، رشتے میرے معزز غلام ہیں. ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، مادہ نافرمانی ہے ہی نہیں ان میں. لیکن انسان کو کہا یہ میرا ولی اور دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا میں ان کا ولی، یہ میرے ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، پہلے اپنی ولایت اور دوستی کا اعلان کیا ہے کہ میں دوست اور ولی ہوں ایمان والوں کا. اور میں کیا کرتا ہوں؟ اس ولایت اور دوستی کے نتیجے میں کیا کرتا ہوں؟ وہ یخرج من الظلمات الی النور، میں ان کو اندھیریوں میں نہیں رہنے دیتا، میں ہمیشہ ان کو نور میں لے آتا ہوں. اگر کسی وجہ سے اندھیرے میں چلے جائیں، اپنی غفلت کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، نفس اور شیطان کی وجہ سے، تین چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں. شیطان ہے عدو مبین کہا کہ تمہارا کھلا دشمن. نمبر دو انسان کا نفس ہے جو اندر بیٹھا ہے، یہ بڑا بدماش، یہ شیطان سے بڑا بدماش ہے اندر بیٹھا ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، بڑی خوبصورت بات، حکیم الامت کی بڑی خوبصورت بات، پلے باندھ لینے والی بات. پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو گناہ ہے اس کا داعی شیطان ہے یا نفس ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ جو گناہ ہو رہا ہے یہ نفس ہے یا شیطان؟ ویڈیو نہ بناؤ بھائی، ویسے
ویسے یہ کاٹ کر. کون اس کا دائی کون ہے؟ یہ کس کا تقاضا ہے؟ نفسانی تقاضا ہے یا شیطانی تقاضا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ فرمایا اگر کبھی کبھار جس گناہ کا خیال آئے کبھی کبھار تو شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر بار بار جس گناہ کا خیال آئے وہ نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ بالکل اندر بیٹھا ہے، بار بار حملہ آور ہوتا ہے، کیونکہ اندر کا دشمن بار بار حملہ آور ہوتا ہے. منافقین کی طرح ہے. مشرکین تو کبھی کبھار مدینے پر حملہ آور ہوتے تھے، منافقین ہر وقت سازشیں کرتے تھے جو اندر بیٹھا ہے ہمارا. پر میں اگر ہمہ وقت خیال آتا ہے گناہ کا، بار بار تقاضا اٹھتا ہے گناہ کا، یہ نفسانی گناہ ہے، نفس کو قابو کر. کبھی کبھار آیا شیطانی گناہ ہے، اور شیطان کو دوڑانا آسان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان جی پڑھ لیں، شیطان بھاگ جائے گا. اس کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے کام کی ضرورت نہیں ہے. لا حول ولا پڑھ لیں، شیطان گیا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شارح مشکات ہیں، بڑے بزرگ ہیں، مکی ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کتے کی طرح ہے. جس طرح ایک کتا کہیں ہمیں جانے نہیں دیتا، گلی میں کتا کھڑا ہے سامنے، آپ نے مسجد میں جانا ہے یا آپ نے کہیں جانا ہے، اور کتا وہ ہے جس کا مالک ہے. تو آپ کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کتے کے مالک سے رابطہ کرو کہ اس کتے کا ٹاؤ بھائی. ہم کسی گھر جاتے ہیں، بعض جگہ پر کوٹھی کے پر وہ کتا رکھا ہوتا ہے، حفاظت کے لیے رکھا ہوا، اجازت ہے حفاظت کے لیے. بیڈ روم میں لانے کی اجازت نہیں. لوگ بیڈ روم میں اپنے بیڈ کے ساتھ اس کا بیڈ ہوتا ہے، جیسے یورپ کے ماحول میں یہاں بھی رواج پایا ہوا ہے. اس نے حرام ہے، فرشتے نہیں آتے. ہے تو لطیفے کی بات، حقیقت ہے. کس نے کہا جی فرشتے نہیں آئیں گے تو میری جان ہی نہیں نکلے گی، فرشتے آئیں گی نہیں جان نکالنے والے. انہوں نے کہا نہیں، کتے کی جان نکالنے والے تو آ ہی جائیں گے نا، کتے کی نکالتے وہ اس لیے بھی نکال لیں گے. ہاں لیکن مویشیوں کے لیے، چوکیداری کے لیے، کھیتیوں کے لیے اس کی آپ نے اجازت دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت. تو فرمایا کہ انسان کتے کے مالک سے رابطہ کرتا ہے، وہ اپنا کوئی کوڈ ورڈ ایسا کہتا ہے کہ کتا راستے سے ہٹ جاتا ہے. فرمایا کہ شیطان بھی اللہ کے راستے کا کتا ہے، لہذا مالک سے رابطہ کرو، وہ راستے سے ہٹا دے گا. اب وہ ہمیں بتاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کوڈ ورڈ ہمیں دے دیے کہ تم یہ پڑھ لو. لیکن جو اندر کا شیطان ہے یہ نہیں جاتا. کتنے وظیفے کر لو، کہتے حضرت کو ایسا وظیفہ دیں کہ نفس گناہ کا تقاضا نہ کرے، اور یہ تو نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ آپ کا نفس گناہ کا تقاضا نہ کرے، اللہ کے راستے سے نہ روکے. اس کا علاج تقویٰ ہے، تقوی سے جاتا ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کف النفس عن الہوا، اس کی لگامیں کھینچو، نفس کی لگامیں کھینچو، اس کے کہنے پہ نہ چلو، اس کی مخالفت کرو. عجیب بات ہے، چھوٹا سا نسخہ ہے، آپ عمل کر کے دیکھیں. عمل نہ کریں، ہمت کریں کہ بس نہیں میں نے عمل نہیں کرنا، تھوڑی سی دیر لگے گی، تھوڑی سی دیر. حضرت تھانوی فرماتے نفس بے وقوف بھی ہے، بھلکڑ بھی ہے. ابھی آپ تھوڑی سی دیر توجہ کسی اور طرف کر لیں، کوئی اچھی بات سوچ لیں. اس کو ہجرت باطنی کہتے ہیں. ایک ہجرت ظاہری ہے کہ دار الکفر سے دار ایمان میں آتے ہیں، ایک ہجرت باطنی ہے کہ گناہ کے تقاضے جب انسان کو آتے ہیں، اپنی سوچوں کو اچھائی کی طرف جب لے جاتا ہے تو نفس بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے گناہ کا تقاضا کیا ہے. آپ کو تھوڑی دیر میں ایسے محسوس ہوگا کہ یار کوئی تقاضا ہی نہیں. حکیم الامت نے کوئی ایسی بات نہیں کہہ دی، بڑی قیمتی بات ہے. عمل کریں گے تو قیمت پتہ چلے گی نا. ٹانک ڈاکٹر کا استعمال کریں گے، حکیم کی معجون اور کشتہ تو تبھی تو فائدہ ہوگا نا، خالی شیشی دیکھنے سے تو نہیں ہونے والا ہے.
شیخ خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بڑے خلیفہ تھے، حالانکہ ڈپٹی کلکٹر تھے، لیکن اللہ والوں کی صحبت نے اتنا کندر بنایا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ تو شفیع صاحب، مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء ان کی خدمت میں بیٹھتے۔ جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی عالم نہیں تھے بلکہ حافظ بھی نہیں تھے، ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر، لیکن حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی صحبت اٹھائی تھی۔ میں نے خود کراچی میں جب بنیو ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو خدمت میں حاضر ہوتے تو مفتی تقی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، مفتی رفیع صاحب بیٹھتے ہوتے تھے، مولانا لدھیانوی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے علماء ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، حالانکہ عالم نہیں تھے، کیونکہ نور باطنی جو ہے نور نبوت یہ بزرگوں کے سینے سے ملتا ہے، پہلا استاد اور کتاب سے ملتا ہے، لیکن نور نبوت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے ترکستان سے خط لکھا تھا، بخارا کے تھے، کہا کہ اے پسر نور نبوت السینہ درویشاں بایتیش، اے میرے بیٹے اگر نور نبوت چاہیے درویشوں کے سینے سے آتا۔ یہی وہ بات تھی کہ حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے کے پاس جاتے تھے، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، کس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ صوفی کے پاس کیوں جاتے ہیں، مدرکوں کے پاس؟ تو بڑی خوبصورت بات تھی، کہا میں کتاب کو جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو جانتا ہوں، میں جاتا ہوں تاکہ ان سے میرا تعارف ہو جائے۔ یہ شعر اس فقیر نے خود ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا تھا، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کرنا، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا۔ تو دوسری چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ نفس ہے انسان کا، جس کا علاج اس کی مخالفت ہے۔ شیطان کا علاج تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑ گیا، لیکن یہ مخالفت کرو۔ دادا خواجہ مجذوب فرماتے تھے نفس کی رو زور پر ہو تو رک، وگرنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال ذرا دیر کو، چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے، اور خیال اتر جائے گی۔ اور تیسری چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ ماحول ہے، ماحول متاثر کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، لیکن ماحول سے متاثر ہونا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ سن لیجئے، ہمارے شیخ شاہ حکیم اکثر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کوئی کہتا حضرت فلاں نے یہ بات کہہ دی، کیا ہو گیا جی، ایسا اشکال کر دیا ہے فلاں آیت کے بارے میں، فلاں حدیث کی وجہ سے، آج کل نیٹ کے اوپر بڑے بڑے جگادری بیٹھے ہیں، اپنی جاہلانہ تحقیقات بیان کرتے ہیں، تو ہم جیسے سنتے ہیں تو وہ ایک دم اپنے کو مولانا صاحب بتانا یار اس نے ایسی بات کہہ دی، تو میرے شیخ بہت ناراض ہوتے تھے، یار اتنا تمہارا ایمان کمزور ہے کہ کسی کی دو باتوں کے بعد اس کے پائے ہلنے لگ گئے، یہ کیسا تمہارا ایمان ہے بھائی، یہ کیسا ایمان ہے کہ تھوڑی سی بات سے تمہارا ایمان ہل گیا؟ وہ بات جو صدیوں سے آباء و اجداد سے اور علماء کی جماعت سے چلی آ رہی ہے، اس کے خلاف کوئی بات سن لی تو وہ جی بتانا میرے دل میں یہ جی اشکال، دیکھو اس نے فلاں نے ایسی بات کہہ دی۔ فرمایا کہ بھائی اتنا کمزور ایمان نہ بناؤ، آپ کی ایمان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے جس کو حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہوتی ہے، جس کو ہوائیں دائیں بائیں کھیتی کو گراتی رہتی ہیں، لیکن جڑ سے کبھی کھیتی نہیں اگتی اکھڑتی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ماول نگر رہتا ہوں، کھیتیوں میں اتنی زور سے آندھی آتی ہے لیکن کھیتی کبھی جڑ سے نہیں اکھڑتی، حالانکہ بالکل آپ بھی اکھاڑے تو اکھڑ جائے، لیکن وہ جمی رہتی ہے، بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں لیکن
لیکن کھیتی نہیں فرمایا، اس کو ہوائیں دائیں بائیں گراتی ہیں، لیکن جب ہوائیں ختم ہوتی ہیں تو کھیتی دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور منافق کی مثال درخت کی طرح بڑا مضبوط نظر آتا ہے، لیکن تیز آندھی کا جھونکا آتا ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، وہ دوبارہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ چمن کا رنگ تو نے سراسر ہے خزاں بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر ہے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاہ کی گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ یہ مومن ہے۔ ماحول، اس لیے ماحول سے متاثر ہونے کا جو ذکر قرآن میں ہے، لفظ ماحول قرآن سے لیا گیا، فلما ذات ما حولہ، یہ ماحول یہاں سے دیا ہے۔ یا منافقین کے بارے میں فلما ذات ما حولہ، ان منافقین کو جب کچھ دنیاوی منافع نظر آتے ہیں دین میں، اسلام میں، تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں سخت یا مجاہدات دیکھتے ہیں تو دوبارہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ ماحول سے متاثر ہونا مومن کا کام نہیں ہے۔ انسان ماحول سے متاثر ہو جائے ایمان کی کمزوری ہے، تو مومن کا ماحول تو اوپر ہے، اوپر دیکھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اوپر دیکھے آپ کیا کہتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہو، کسی بھی گھر میں جائیں، ہم بچے کو کوئی تحفہ دے، لو بیٹا یہ 10 روپے آپ کے لیے، 50 روپے یا ٹافی یا چاکلیٹ، نہیں 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 میں نہیں لینا، میں نہیں لینا، پاپا کھڑا ہے، ابا بیٹھ کھڑا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، نہیں 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 میں نہیں لینا، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہے، اس کو پاپڑ کھانے کے لیے ضرورت ہے، چاکلیٹ بھی اس کی مطلب کی ہے، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اپنے جذبات پر قابو کیوں پاتا ہے؟ تاکہ میرے باپ کا نام بلند ہو جائے۔ یار کتنا لالچی، فوراً پکڑ لیا، ابا کو دیکھتا ہے۔ فرمایا مومن بندے کو جب نفس اور شیطان اور معاشرہ گناہ کی ٹافی اور چاکلیٹ پیش کرتے ہیں تو وہ ربا کو دیکھتا ہے، ربا لو یا نہ لو، اور جب وہ بندہ نہیں لیتا پھر اللہ اعلان کرتے ہیں اے فرشتو میں اس بندے کو دیکھو، فخر کرتی ہے میرا بندہ دیکھو کتنا کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے۔ معاشرہ گمراہ کرنے والا، نفس گمراہ کرنے والا، شیطان گمراہ کرنے والا، لیکن ربا کو دیکھ رہا، اللہ آپ اگر ناراض ہیں مجھے خوشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مومن کی خوشی اور مومن کا غم مولا کی ذات کے ساتھ ہے۔ یاد رکھ میرے دوست، کہیں بھاگ لے، کہیں دوڑ لے، کہیں بھاگ دوڑ کر لے، پورے عالم میں جا کر انٹرویو کر لو، اگر ہمارے ہاتھ میں مولا نہیں ہے۔ اس عربی بزرگ نے کہا تھا لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ مِنْ عِوَضٍ، ہر شے اگر وہ جلی جائے اس کا عوض موجود ہے۔ ماں باپ چلے جاتے ہیں لیکن پھر شفیق دادا موجود ہوتا ہے، وہ ان کو لے کر پالتا ہے، کوئی چاچا ہے، کچھ نہیں تو مرشد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، کوئی بزرگ ہوتا ہے قبیلے میں، وہ ان کو اپنے جلوں میں لے لیتا ہے، وہ یتیم کو پالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے، لیکن وَلَيْسَ لِلَّهِ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ، لیکن اگر اللہ تیرے ہاتھ میں نہیں تو اس کا کوئی عوض نہیں۔ ہر شے کا متبادل الٹرنیٹ ہے، اللہ کا الٹرنیٹ نہیں ہے۔ دنیا میں اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے کہا انسان تو کمزور ہے، اے انسان تو کمزور ہے، پیدا کیا گیا۔ آپ کسی عید کے دن آپ سیر سپاٹے پر جاتے ہیں بچوں کو لے کر، چھوٹا بچہ ساتھ ہے مارکیٹ میں، اگر یہ بچہ سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، زیادہ بہادر نہیں بنتا، تو ابا کی انگلی پکڑے رکھتا ہے یا ابا کا کپڑا پکڑے رکھتا ہے، سیر سپاٹا بھی کر لیتا ہے، شام کو آ کے سناتا ہے یہ چیزیں ملی، سیر بھی کی، اور ذرا ہی اگر اپنے اعتماد کرتا ہے گم ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی پریشان، خود بھی پریشان۔ اللہ نے خلق الانسان ضعیفا کہہ کر ہمیں بتایا دیکھو تم دنیا میں جا رہے ہو لیکن میں ہی ہوں القوی،
میری ذات سب سے مضبوط ذات ہے، میرے سہارے پر زندگی بسر کرو گے تو دنیا کے اس میلے میں مزے بھی کرو گے اور جنت میں آ کے تذکرے کرو گے، یہ مزے کیے وہ مزے کیے، اور تم سے جنت بھی نہیں چھوٹے گی، دنیا میں بھی تم مولا کی رحمت میں رہو گے۔ اور اگر یہاں اپنے اوپر اعتماد کر کے کہ اللہ کی ضرورت نہیں، میں اپنے سکل، میرے زور بازو میں اتنی طاقت ہے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، تو پھر دنیا کی زندگی میں گم ہو جائے گا، یا شیطان اٹھا کے لے جائے گا، یا معاشرہ برباد کر دے گا، یا نفس برباد کر دے گا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ کیا خلق الانسان ضعیف، تو کمزور ہے۔ سر انسان کو جب اس بات کا ادراک ہو کہ میں کمزور ہوں، میرا گزارا اللہ کے بغیر نہیں، بس اسی دن کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی نہیں، میری سوچ، میں کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتے ہو بھائی؟ لفظ انشاءاللہ نہ کہا جائے کام پورا نہیں ہوتا، لفظ انشاءاللہ کیوں ساتھ لگایا ہر کام کے کہ دیکھو اللہ کے بغیر نہیں؟ بسم اللہ کیوں دی؟ اس لیے کہ دیکھو اللہ کے بغیر نہیں۔ میرا نام ہر جگہ اپنے ساتھ رکھو، میرا نام چلاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ پیو، ہر چیز کا ہر کام کرو، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ بتا دی، انشاءاللہ بتا دیا، ماشاءاللہ بتا، یہ کیوں بتائیں؟ ہر جگہ مجھے یاد رکھو، اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے کام سرے چڑھیں گے، اگر میں ساتھ نہیں، چھوٹا سا کام، آپ اس حدیث شریف کی اس دعا کو دیکھیے، یہ جو دعا حدیث شریف میں آتی، اس دعا کو دیکھیے، لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، لا سہلا، علماء اکرام سے پوچھو، یہ لا نفی جنس ہے، لا سہلا، کوئی چیز آسان نہیں ہے، کوئی چیز، یہاں تک کہ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنا بھی آسان نہیں، لا سہلا، کوئی چیز آسان نہیں، الا ما جعلتہ سہلا، مگر جس کو تو آسان کر۔ حدیث کی الفاظ ہے کیونکہ اللہ کے مزاج کو پیغمبر سمجھتا ہے، پیغمبر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، وہ تعارف کراتا ہے۔ دیکھو لا سہلا دعا ہے، لا سہلا، اللہ کوئی آسان نہیں، کرتے میں قدم اٹھاؤں آسان نہیں ہے، یہ لقمہ کھانا آسان نہیں ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کتنے لوگ کہ لقمہ کھایا، سانس کی نالی میں چلا گیا، زندگی کی چیز موت کا ذریعہ بن گئی۔ لا سہلا الا ما جعل وانت تج الحزن الثانی اذا شئت، اور اگر تو چاہے حزن اور حزن، اس غم کو کہتے جو انسان کو پگھلا دیتا ہے، اتنا بڑا غم ہے، اندر سے انسان کو پگھلا دیتا ہے، اگر تو چاہے تو اتنا بڑا غم بھی ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ میرے دوست، اللہ نے اس لیے بھیجا، جاؤ دنیا میں میرا تعلق لے کر آؤ، میری دوستی لے کر آؤ۔ دوستی کا اسباب زمین پر رکھے، میں نے اوپر نہیں رکھے، وہ روحیں ہیں، دوستی کے لیے جسم چاہیے، نماز پڑھیں گے تو جسم چاہیے نا، وضو کی ضرورت تو جسم کو ہے، روح کو تھوڑی ہے، پاکی ناپاکی کا تعلق تو جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ تھوڑی ہے۔ نماز پڑھو گے جسم چاہیے، ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ چاہیے، روح ہاتھ نہیں باندھتی، روح ہاتھ باندھتی جسم کے اندر، تو روح بھی ہاتھ باندھ رہی، خالی روح ہاتھ نہیں باندھے گی۔ جیسے ہوا ہے، روح تو ہوا کی طرح ہے، ہوا ٹائر میں ڈال دو تو گول ہو جاتی ہے، بوتل میں ڈال دو تو بوتل کی شیپ بن جاتی ہے، مسجد میں ہے تو مسجد کی شیپ میں ہوا ہے، روح تو جسم کے ساتھ ہے، جسم کے بغیر نہیں ہے۔ اور اللہ کی دوستی کیا اسباب دنیا میں رکھے، ایک آدمی جان قربان کر دیتا ہے، گردن کٹا دیتا ہے مولا کے راستے میں، تو جسم کٹتا ہے نا، روح تو نہیں کٹتی، روح تو صحیح سالم رہتی ہے۔ تو مٹی کا جسم ہوگا تو گردن کٹائے گا نا، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، کیسے ہوتا؟ روزہ کس کو رکھاؤ گے؟ روح کو، روح کا تو روزہ ہی ہے، روح نے تھوڑی روٹی کھانی، جسم نے کھانی۔ روزہ رکھتا اللہ فرماتے او بندے تو نے روزہ رکھا، صوم لی وانجزی، یہ روزہ بس میرے لیے، میں اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا تجھے، بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ اتنی بڑی جو فضیلت روزے دار کو مل رہی تو اسے جسم کی وجہ سے مل رہی ہے نا، ورنہ روح تو اوپر ہے، کبھی روٹی سپلائی کی ہے اوپر آپ نے؟
کہ ہمارے آنے والے بچے اوپر انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے روٹی بھیجے. ان کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے، اسی جسم کو ہے. یہ بھوکا رہتا ہے اللہ کے لیے، روزہ کہلاتا ہے. یہ اسی جسم کے ساتھ طواف کرتا ہے، عرفات میں وقوف کرتا ہے، مزدلفہ میں وقوف کرتا ہے، قربانی دیتا ہے. حاجی کہلاتا ہے، عمرے والا کہلاتا ہے. کہ یومن ولدتم، ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اللہ نے اپنی ولایت اور دوستی کے اسباب اس دنیا میں رکھے. ماں نہیں تھے اس لیے دنیا میں بھیجا. جاؤ ماں سے میری دوستی لے کر آؤ. جا تو رہے ہو غلام بن کر، واپسی جب ہو تو میرے ولی اور دوست بن کر آؤ. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے کیونکہ متقی اور ولی ایک ہی چیز ہوتا ہے. کیونکہ تقویٰ نام ہے، نہ نفس کو خوش کرنا، نہ شیطان کو خوش کرنا، نہ معاشرے کو خوش کرنا، مولا کو خوش کرنا. اس کا نام تقویٰ ہے. ہمیں کسی کو خوش نہیں کرنا، مولا کو خوش کرنا ہے. معاشرہ کچھ بھی کہتا پھر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، رو کر یہ بات فرماتے تھے کہ قبرستان میں جاؤ برادریوں کے لیے، بھائی بندوں کے لیے، معاشرے کے لیے، کمپنی والوں کو خوش کرنے کے لیے جنہوں نے خدا کو ناراض کیا، ان سے جا کے دیکھو ان کی قبروں پر کمپنی والے، برادری والے بخشوانے کے لیے کھڑے ہیں. دعا بھی نہیں، ہم تو دعا بھی نہیں کرتے مرنے والوں. ہماری حالت تو یہ ہے. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، کتنے قبرستانوں سے ہم گزرتے ہوں گے، ہم نے تو کبھی ان کو سلام بھی نہیں کیا. اللہ کا حکم ہے سلام کرو، تاکہ تمہارے سلام سے ان کا کام بن جائے گا. ایک قبرستان میں کوئی دفن تھا، وہ خواب میں آ گیا، کیا ہوا؟ کہ حالت تو بڑی بری تھی. ایک کوئی بزرگ گزرا، اس نے درود شریف پڑھ کے ثواب بھیجا، سب کی بخشش ہو گئی. یہی وجہ سے لکھا ہے کہ یہ عید پر ہم آج تک کرتے ہیں تو عید پر یہ حکم ہے ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ. حکم ہے عید والے دن، دونوں عیدوں میں حکم ہے ایک راستے سے دوسرے راستے تکبیر کہتے رہو. کہا کہ اس کے اندر راز دراصل یہ ہے، ایک تو یہ کہ جب الگ الگ راستوں سے جاؤ گے تو مسلمان ملیں گے تمہیں. ایک راستے والے آتے ہوئے مل گئے، ان سے سلام دعا ہو گئی، مبارکباد ہو گئی. دوسرے راستے میں دوسروں سے، اور دوسرا کہ ایک راستے میں اگر ایک قبرستان ہے تو ان کو اصحال ثواب کرو، دوسرے پر دوسرے کرو، تاکہ عید کی خوشی میں مرنے والوں کو بھی شامل کرو. ہمارا حال تو ہم سلام بھی نہیں کرتے، ہمیں گزر سے گزر جاتے ہیں، پتہ جو قبرستان ہے اور السلام علیکم القبوری کہنا کتنا بڑا لفظ ہے، لیکن پتہ نہیں کتنا نور داخل ہوتا ہے. بلکہ کتنے لوگ میرے آپ کے ایک سلام سے جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، جن کا تھوڑا سا کام باقی ہوتا ہے اور وہ دھکا ہی ہم نے لگانا ہوتا ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہمارے شیخ کے صاحبزادے حضرت مولانا مدر صاحب دام برکات ہوں، جو حضرت کے جان نشین ہیں کراچی میں، بہاول نگر تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جیل کا دورہ کرنا ہے. مجھے کہا تو میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، حضرت کی ویسی ہے بھی کوئی نظام ہے اپنا، ان کی زندگی. وہاں گئے تو وہاں سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ملے. انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی ایسے لوگ ہوں جو تھوڑے تھوڑے جرمانے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی دینے والا پیچھے نہیں ہے. 500 جرمانہ ہے، 1000 روپے جرمانہ ہے، اتنے جرمانے اور مہینوں جیلوں میں رہتے ہیں کیونکہ 500 دینے والا پیچھے کوئی ہے نہیں. کیونکہ 500 جمع کرایا ان کی جو جج نے کہا جی 500 جمع کراؤ تو ابھی چھٹکارا ہو جائے. انہوں نے کہا جی ہاں ہے، تو میں فہرست بناؤ بھائی. 50,000 روپے حضرت نے جمع کرائے اور 25-30 قیدی رہا ہو گئے اور دعا دیتے گئے. کیونکہ فک رقبہ، قرآن مجید نے فک رقبہ ایک مسئلہ بیان کیا ہے، قیدیوں کو چھڑانا. یہ قیدیوں کو چھڑانا تو وہ 50,000 میں 25-30 آدمی رہا ہو گئے. میرے دوست تیرے میرے ایک سلام ان قبرستان کے کرنے والوں سے پتہ نہیں کتنوں کی جان جہنم سے چھوڑ جائے گی. تھوڑی سی فرق. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی آج ہم جن کو خوش کرتے ہیں، جن کی وجہ سے خدا کو ناراض کرتے ہیں، کون ہے جو مرنے کے بعد آپ کے دعا بھی نہیں کرتے؟ وہ لوگ دعا بھی نیک لوگ کرتے ہیں. میں نے خود حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود سنا
کہ جب سے یہ قرآن کی دعا مجھے آئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بخش دے اور سارے ایمان والوں کو بخش دے، کہ میں نے نماز میں کبھی اس کو ناگا نہیں کیا، تاکہ میری دعا پورے عالم میں جہاں بھی کوئی ایمان والا دفن ہے اس کو میری دعا پہنچ جائے، میں نے کبھی ناگا نہیں کیا۔ اگر فائدہ بھی پہنچ جائے تو نیک لوگوں سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ لوگ نہیں پہنچاتے جن کی وجہ سے خدا کو ہم ناراض کرتے ہیں۔ خدا کو ناراض کرنے میں تو ایک دوسرے دوڑیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قرآن نے کیوں کہا کہ فرار اختیار کریں گے رشتے والے؟ اس لیے کہ مل کر خدا کو ناراض کیا ہوگا، انہیں کہا وہ پھنسے گا مجھے بھی پھنسائے گا۔ جس طرح دو چور مل کر چوری کرتے ہیں تو جب ایک کے پکڑا جائے تو دوسرا دوڑ جاتا ہے، یار وہ میرا بھی نام لے لے گا کیونکہ میں نے اور ہم نے مل کر چوری کی۔ انہوں نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے مل کر خدا کو ناراض کیا تھا۔ بہت اللہ کی ولایت اور دوستی کیسے ملتی ہے؟ تقوی اختیار کریں۔ نمبر 1، اللہ نے تو فرمایا میں تمہارا دوست ہوں۔ تم میرے دوست کیسے بنو گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تم میرے دوست بنو گے ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرو، 3 دشمنوں سے ہوشیار رہو، شیطان سے، نفس سے، معاشرے سے۔ یار یہ دوست جو کوئی ایسا کام تو نہیں مجھ سے کروا رہا ہے جس سے اللہ رسول ناراض ہے؟ اگر نہ تو کسی عالم سے پوچھ لو بھائی جا کے۔ ہم شرم کرتے ہیں علماء سے بات کرتے ہوئے، علماء سے پوچھو، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس۔ ان علماء کو تم معمولی سمجھتے ہو، ایسے ہی تیار ہوتے ہیں؟ یہ علم ہمیں مفت میں ملا ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے آئے تھے، ہم چین کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے والد صاحب کیٹو پہاڑ کے پلی طرف ہمارا علاقہ ہے، چین کے رہنے والے۔ آپ اسی کیٹو پہاڑ کو پار کر کے ہمارے سب پہلے لداخ سے ہوتے ہوئے ہمارے والد صاحب کشمیر آئے تھے، اور کشمیر ہے آپ لوگوں کے آباء و اجداد ہمارے بڑوں کے میزبان رہے۔ کس لیے آئے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے کہ دارالعلوم دیوبند کا نام سنا تھا، وہاں جانا ہے، اور پیدل سفر کیا۔ 2 مہینے ہمارے والد صاحب کے ساتھ جو ساتھی تھے برف کے اوپر سفر کیا، برف پر، کیونکہ گرمی میں نہیں آ سکتے تھے، پانی جھیلیں سردی میں برف جمی ہوتی تھی، اور ماتے تھے ایک ساتھی آگے زور سے ڈنڈا مارتا تھا برف پر، اگر سخت ہوتی تو آگے قافلہ گزرتا۔ اس طریقے پر جب کشمیر پہنچے تو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تم انسان ہو یا کیا چیز ہو بھائی، تمہاری شکلیں صورتیں کیسی ہیں، پر کیا ہو تم؟ پھر یہاں ان کو آرام کرا، مہینہ 2 مہینے جو بھی رہے، پھر یہاں سے ان کو دیوبند بھیجا، اور دیوبند سے پھر پیچھے چین نے قبضہ کر لیا اسلامی سلطنت پر، اور سب جیسے انقلاب آیا روس میں، اسی طرح چین میں بھی جو اسلامی علاقے تھے مسلمانوں کے ان پر قبضے ہو گئے۔ تو پھر والد صاحب کو ان کے استاد نے بہاول نگر بھیج دیا، ایک مدرسہ تھا وہاں، کیونکہ نواب بہاول پور نیک آدمی تھا، وہاں مدرسے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی تم بہاول، تو ہم اس طرح بہاول نگری ہو گئے، علم کے لیے آئے وہاں سے مجاہدات سے اپنی جان، بلکہ ساتھی بھی شہید ہوئے ساتھ والے جو آئے تھے، پورا قافلہ نہیں پہنچا۔ یہاں تو ہم آسانی ہے۔ حضرت والد صاحب نے نصیحت کیا ہمیں، دیکھو میں اتنی دور سے صرف علم دین اور دین کے لیے آیا ہوں، تم بھی یہ حاصل کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب بھائیوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلوائی، شکر ہے میں نے بھی پی ایچ ڈی تفسیر پر میری پی ایچ ڈی ہے، ساری یونیورسٹی کی کلاسیں کی ہوئی ہیں، ہمارے کوئی بھائی ڈاکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن فرمایا دیکھو ایک تو سرکاری ملازمت نہیں کرنی تاکہ آزادی سے کام کرو، شیر بن کر زندہ رہو، چاہے 3 دن زندہ رہو، بھوکے زندہ رہو، یہ نصیحت کی، اور کہا دین سیکھو، میں دین کے لیے آیا ہوں دنیا کے لیے نہیں۔ ہمارے والد صاحب جب دنیا سے گئے ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی، تبرک تقسیم کیا۔ وراثت میں 50 سال بہاول نگر میں رہنے والا، جبکہ کوڑیوں کے بھاؤ زمینیں بکتی ہیں، کیونکہ اس کا مطمع حیات ہی یہ تھا اللہ کو راضی کرنا، مخلوق کو اللہ والا بنانا۔ آپ بہاول نگر آئیں حیران ہو جائیں گے بہاول نگر کا ماحول دیکھ کر، آپ پوچھو گے سب یہ کہیں گے یار وہ چینی بابا تھے یہاں، یہ سب اس کی برکت ہے،
یہ جو مسجدوں میں رونقیں ہیں، یہ جماعت کی رونقیں ہیں، مدرسوں کی رونقیں ہیں، وہ چینی بابا کی برکت ہے، اسے زندگی اس پر لگا۔ ہم نے وراثت تقسیم نہیں کی، تبرک رکھ لیا کہ یہ کپڑے ابا جی کے، یہ کتاب، مولویوں کو کتابیں ملی، ہمارے بھائی ڈاکٹر ہیں وہ کوئی جوتے لے گیا، بہنیں تھیں وہ کپڑے لے گئی، یہ تقسیم کیا۔ اگر اللہ نے پورا عالم کھول دیا، دنیا کون سا ملک ہے جہاں پر جانا نہیں ہوتا یا اللہ کی محبت کی بات نہ سنائیں۔ ابھی برطانیہ ہو کر آیا، میں پچھلے مہینے 1 مہینے کے لیے گیا۔ ہمارے بھائی مفتی منیر آخون ہے، کافی نیٹ پر متحرک ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں مفتی منیر آخون۔ اللہ نے ہمیں بڑی سہولت، میں کہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، میں ایک بات کرتا ہوں، ہم اور اینگل سے دیکھتے ہیں، فلاں مہنگی ہوگی، فلاں مہنگی ہوگی، فلاں مہنگی ہوگی۔ ہمارے ہاں جو علم دین کی آزادی ہے، دنیا میں کئی ایسی آزادی ہے، جیسے علماء متقی اللہ والے علم والے آپ اس سرزمین پر ملیں گے، آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہو، سیاسی حالات کے تناظر میں دیکھ لیں، علمی حالات کے جس لائن میں دیکھ لیں آپ۔ میں نے کہا بھائی یہ دیا ہے، سر روٹی مل جانا کافی نہیں ہے کہ روٹی ہمیں مرضی مفت میں ملے، مفت میں تو دنیا میں کئی، ابھی میں انگلینڈ گیا، سارے انگلینڈی رو رہے تھے، حضرت گیس مہنگی ہوگی، الیکٹرک مہنگی، حضرت گیس میں بھی میں کہ ہم بھی ہی رو رہے ہیں، تم بھی رو رہے، ہمارے تمہارے میں تو کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ مجھے کہنے لگا کہ انگلینڈ کا ساتھی، حضرت آپ نے کوئی فرق دیکھا؟ میں پہلے 90s میں گیا تھا، میں نے کہا ہاں دیکھا ہے، کیا؟ میں کہ تم غریب ہو گئے ہو، تم پینی پینی کو اب جو نا سیو کر کے رکھتے ہو، پہلے تمہارا یہ حال نہیں تھا، اب پتہ چل گیا کہ تم بھی غربت کے مزے چکھ رہے ہو جیسے ہم لوگ چکھ رہے ہیں۔ میں کہا ہم تو پہلے ہی چکھ رہے ہیں، ہمیں تو اس میں مزہ آتا ہے، جو کہ ہم تو عادی ہو گئے۔ میں کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوا کھڑا ہے۔ میرے دوست علماء کے پاس بیٹھ، تسلی کر، پاسوں میں نہ آئے، ورنہ خدا کو ناراض نہ کر۔ اللہ کو ناراض کرو گے کبھی چین دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، انسان چین پا جائے۔ جن کو میں اور آپ چین میں سمجھو ان کے انٹرویو کرو، پوچھو جا کر ان کو کہ ان کی کیا حالت ہے، کیسی ان کی زندگی گزر رہی۔ مال و اسباب کی کمی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ناراض ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اسباب راحت تو تمہیں دیتا ہوں، اسباب سکون تمہیں دیتا ہوں، لیکن سکون میرے نام میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو میں سکون ڈالوں گا تو سکون اس سے ملے گا، ورنہ سکون ملنے والا نہیں ہے۔ میرے مرشد بڑی پیاری بات فرماتے تھے، رس گلہ سنو گے، رس گلہ، یہ پہلے گلہ بنایا جاتا ہے پھر اس کو رس میں ڈالا جاتا ہے، اور میں آج ہماری زندگی میں گلہ تو ہے، اس میں رس نہیں ہے، کیونکہ رس تو مولا نے ڈالنا ہے، جب رس نہیں تو پھیکا جو ہے نا وہ پھانک رہے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ نہ بیوی بچوں میں مزہ ہے، نہ کاروبار میں مزہ ہے، نہ خلوت میں مزہ ہے، نہ جلوت میں مزہ ہے، نہ اپنوں میں مزہ ہے، نہ غیروں میں مزہ ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے، راضی ہو جاتے ہیں، دل گلستہ تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا، اور جس طرح رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا، اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے بیاباں ہو گیا۔ اللہ کے بغیر اور آپ ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہیں کر سکتے راحت چین کس کا نام ہے۔ یہ اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ مہمان ہیں۔ آپ مجھے بتایا، میں بیر پور آیا ہوں، پہلی دفعہ میں یہاں آیا ہوں، یہاں کچھ دوست پہلے سے متعارف تھے، میں خوشی خوشی آیا، مجھے یہ فکر نہیں ہوئی کہ مجھے منجی نہیں ملے گی، مجھے روٹی نہیں ملے گی۔ میں پتا تھا کچھ دوست ہمارے ہیں وہ منجی بھی دیں گے، چارپائی بھی دیں گے، بستر بھی دیں گے، روٹی بھی دیں گے، مجھے کوئی وحشت نہیں ہوئی۔ اور اگر میں ویسے آتا مجھے وحشت ہوتی، پتہ نہیں یار کیسے لوگ ہیں، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ دنیا میں جو مولا کے تعلق کے ساتھ رہتا ہے، اس میزبان کے ساتھ تعلق کے ساتھ رہتا ہے، اس مہمان کو اس دنیا میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میزبان کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اللہ میزبان ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، اس محفل رنگار میں وہی باقی ہے جو ساقی ہے۔ مہمان بدلتا رہتا ہے،
میزبان کے ساتھ تعلق آپ کا کیسا ہے؟ اچھا تعلق ہے؟ بڑا مزہ ہے زندگی میں. دار روٹی میں خدا کی قسم وہ لذت ہوگی جو قورمے اور بریانی میں نظر نہیں آئے گی، لیکن دل سکون سے، دل سکون سے. دل پریشان ہے، منہ میں کباب ہے، دل پہ عذاب ہے. منہ میں کباب ہے، دل پہ عذاب ہے. اس لیے میرے دوست، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. پہلا کام یہ کرو، روزانہ اللہ کا ذکر اور تلاوت کی عادت ڈالو، روزانہ کی بنیاد تھوڑا سا. یہ تو نماز فرض ہے تو کرنی ہے بھائی. وہ کہتے ہیں ہم نماز کرتے تو ذکر ہو گیا. تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ جی آپ نے وٹامن کھانا ہے. آج تو ساری وٹامن کھا رہے ہیں، جوان بھی وٹامن، بڈھے تو ہم تو کھاتے ہی ہیں بھائی، روٹی میں تو وٹامن ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کافی نہیں ہے، الگ سے وٹامن لینے پڑیں گے. آج اس زمانے میں یہ صرف تو فرض کے اوپر اکتفا کرے واجب پر، یہ کافی نہیں. تو جو ٹانک کی ضرورت ہے، ذکر تلاوت کا ٹانک چاہیے، اس کو بھی ساتھ ملا. نمبر 2، گناہ سے بچنے کی ہمت کر. یہ ہمت سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے ہم بچ نہیں سکتے. ہمت کرو، نفس کے خلاف چلو، معاشرے کے خلاف چلو، پرواہ نہ کرو. کیا بنے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا. زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. نمبر 3، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبت سے قلوب میں ہمت آتی ہے. یاد رکھ، ہمت آتی ہے. وہ بھی اسی زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، میرے آپ میں رہ رہے ہوتے ہیں. انگلینڈ میں ایک جگہ پر ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے گئے، جو مسجد جاتے تھے، کافی دور مسجد تھی. تو بات یہ ہو رہی تھی مد نظری پر، کیونکہ ہمارے شیخ کا خاص مضمون ہے کہ نظر بچاؤ دل بچاؤ مولا کو پاؤ. حضرت فرماتے اس کو یاد کرو، نظر بچاؤ دل بچاؤ مولا کو پاؤ. تو انگلینڈ کے ایک دوست نے کہا کہ جی یہاں تو مشکل ہے، 1,500 ننگا معاشرہ ہے. میں کہا بھائی مشکل تو کچھ نہیں ہے، یہ قرآن صرف پاکستانیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ عرب والوں کے، تمہارے لیے بھی نازل ہوا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں اپنی نگاہوں کو بچاؤ، نیچے رکھو. ہم ان کو ملنے کے لیے گئے. اب انہوں نے کیا بات کیا؟ ہم نے پوچھا نہیں، آج خود کہا یہ مسجد ہے، میں پیدل جاتا آتا ہوں انگلینڈ میں. کہا 6 مہینے گزر جاتے ہیں، میری کسی عورت پر نظر نہیں پڑتی. حیران ہو گئے بات سن کر. آپ میں کہ اگر من ہی حرامی ہو تو حجت ڈھیر ہے. کرنا چاہے تو پورے عالم میں اللہ کی ذات موجود ہے جو مدد کرنے والی. ہمت آپ کریں، قدم آپ اٹھائیں. اللہ والوں کی صحبت، اس سے ہمت آئے گی، ہمت پیدا ہوگی. ہمارے زمانے کے لوگ ہیں بھائی، دیکھو یہ کر رہے، میں کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ اللہ نے اگر ایمان دیا تو تقوی تو اختیار کرنا ہے، اور تقوی ان کی صحبت سے کمال تقوی آئے گا. کمال تقوی صحبت سے آتا ہے. کونوا مع صادقین، کہ سچوں کے ساتھ رہو، کمال تقوی آئے گا، تقوی کا کمال آ جائے گا. پھر تمہارا دل، بس آخری بات کر رہا ہوں، پھر تمہارا دل سونار کا کانٹا بن جائے گا. سونار کا کانٹا. ابھی ہمارا دل ٹرک تولنے والا کانٹا ہے، سمجھتے ہو؟ ہمارے ایک دوست نے ٹرک تولنے والے کانٹے کا افتتاح مجھ سے کرایا. تو میں نے اپنی جوتی اتار رکھ دی، اور اللہ کو میں نے کہا اس کا وزن کرنا. کہتا حضرت صاحب 5-10 کلو کا یہاں وزن نہیں ہوتا، منوں سے شروع ہوتا ہے. میں نے کہا یار، دوست بھی ساتھ تھے، میں تو بات سمجھانا چاہ رہا تھا. میں کہا دیکھو بھائی، آج ہمارا حال یہ ہے جی، ہم زنا نہیں کرتے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم ڈاکے نہیں مارتے جی، پتہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات نہیں ہے. میں کہ وہ ٹرک تولنے والا اللہ بنایا ہے. تقویٰ آئے گا، تیرا دل سونار کے کانٹی کی طرح ہوگا. سونار جب تولتا ہے نا، سانس نہیں لیتا کہ اس کی سانس سے بھی رتی تولے کا کہیں فرق نہ پڑ جائے. پھر تیرا دل
چھوٹی سی بھی خطا ہوگی، جس طرح صحابی کی اچانک کہیں نظر پڑ گئی، روتا ہوا آیا، مجھ پر حد لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد لگا دے، کیونکہ وہ جا رہے تھے، ایسے پردہ ہٹ گیا، ایسے اچانک گھر کی ان کی اندر نظر چلی گئی، اتنا ان کو احساس ہوا، کہنے لگا مجھے کوڑے مارو، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا جب نماز پڑھ لی عصر کی، فرمایا تو نے نماز پڑھ لی نا، اللہ نے تیرے گناہ کو بخش دیا، حالانکہ آمدن بھی نہیں تھا، لیکن اس سنار کے تولنے والا کانٹا بن گیا تھا نا، تو ان کو اس بات کا بھی اتنا احساس ہو گیا، پتہ نہیں میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا۔ کیونکہ جب تقویٰ آتا ہے دل روشن ہوتا ہے، تو چھوٹی سی لائن بھی نظر آتی ہے اس کے اوپر، پھر توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو بتاؤ جب ان پر انسان روئے گا اللہ کے سامنے، تو بڑوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ شیطان کہے گا یار اس کو کیسے گھسیٹے، یہ تو چھوٹے پر اتنا رو رو کر مولا کو منا لیتا ہے اور اگلے سے پہلے سے بھی اگلے مقام پر یہ چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، بس اللہ مجھے آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔